السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کا جو یہ سبق ہم نے چنا ہے یہ 5ویں جماعت کی اردو کتاب کا سبق ہے۔ تو اس کا عنوان ہے شام۔ یہ ایک نظم ہے۔ تو آج ہم اس کے مشقی سوالات کرنے جا رہے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، شاعر نے نظم میں شام کی کیا پہچان بتائی ہے؟ تو اس کا جواب لکھیں گے ہم، شاعر نے نظم میں سورج ڈوبنے اور اندھیرا ہونے کو شام کی پہچان بتائی ہے۔ تو اس کے بعد دوسرا پارٹ ہے اس کا، نظم میں مزدوروں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ تو جواب میں لکھیں گے ہم، نظم میں مزدوروں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ گھر پہنچ کر بیوی بچوں سے مل کر خوش ہوتے ہیں۔ تو سوال نمبر 3 ہے، وہ شعر لکھیے جن میں نیچے لکھی ہوئی باتیں بتائی گئی ہیں۔ سورج ڈوبنے پر اندھیرا ہو گیا اور چڑیاں گھونسلوں میں جانے لگیں۔ تو اس کا جو مطلوبہ شعر ہے وہ ہے یہ، سورج ڈوبا ہوا اندھیرا، چڑیاں لینے لگی بسیرا۔ تو اس کے بعد ہے دوسرا جس مصرع بتانا ہے جس کا معنی یہ ہے، گھروں اور عبادت گاہوں میں دیے جلنے لگے۔ تو اس کا شعر یوں ہے، جلنے لگے دیے گھر گھر میں، گرجا مسجد اور مندر میں۔ تو اس کے بعد ہے تیسرا، مزدور گھر پہنچ کر بیوی بچوں سے مل کر خوش ہوئے۔ تو اس کا مطلوبہ شعر ہے، جا پہنچے مزدور گھروں میں، خوش خوش ہیں بیوی بچوں میں، خوش خوش ہیں بیوی بچوں میں۔ تو اس کے بعد ہے چوتھا سوال، نظم کو پڑھ کر ذیل کے مصروں کے ساتھ مناسب مصرے جوڑیے اور اشعار مکمل کیجیے۔ جلنے لگے دیے گھر گھر میں، گرجا مسجد اور مندر میں۔ اس کا دوسرا حصہ لکھیں گے ساتھ میں۔ تو اس کے بعد ہے، جنگل سے گھر آئے گوالے۔ تو اس کے ساتھ جڑے گا کون؟ ریوڑ اپنا اپنا سنبھالے۔ تو اس کے بعد ہے، نیند میں غافل ہو گئے بچے۔ تو اس کے ساتھ جوڑیں گے ہم، سو گئے لوری لوری سنتے۔ اس کے بعد جو سوال ہے وہ یوں ہے، 5واں سوال، اپنی نوٹ بک پر لکھیے۔ یہ سیدھا لکھنا ہے اپنی نوٹ بک پر، سورج ڈوب گیا اندھیرا چھانے لگا، گھروں میں دیے روشن ہو گئے، مندروں مسجدوں اور گرجوں میں دیے جلائے گئے، آسمان پر تارے چمکنے لگے، گوالے جنگل سے اپنا اپنا ریوڑ لے آئے، مزدور کام سے واپس آ گئے، بچے لوری سنتے سنتے سو گئے۔ تو اس کے بعد ہے چھٹا سوال، لفظوں کو جوڑ کر نئے الفاظ بنائیے۔ مثال، سوتے، اس کے ساتھ جوڑتے ہیں ہم سوتے، تو جب اکٹھے لکھیں گے تب بنے گا یہ سوتے سوتے۔ تو اس کے بعد ہے روتے، روتے، جب جوڑ کے لکھیں گے ہم روتے روتے۔ تو اس کے بعد ہے سنتے، اس کے ساتھ دوسرا لفظ ہے سنتے، تو جوڑ کے لکھتے ہم سنتے سنتے۔ تو اس کے بعد ہے آتے، تو اس کے ساتھ جوڑیں گے لفظ آتے، تو جوڑ کے بنتا ہے آتے آتے۔ تو اس کے بعد جو لفظ ہے گاتے، تو اس کا دوسرا لفظ جوڑتے ہیں ہم گاتے، تو ایسے میں یہ بنتا ہے گاتے گاتے۔ لفظ شام کے وزن پر مزید 7 الفاظ اپنے بنائیے اور دیے گئے خاکے میں بھر دیجیے۔ مثال، شام لکھا ہے، اسی کے ہم وزن الفاظ بنانے ہیں، شین الف میم شام، کیف الف میم کام، بے الف میم بام، نون الف میم نام، رے الف میم رام، تے الف
میم تام، لام الف میم لام۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ سبق اختتام کو پہنچا، تو دیجیے اجازت اپنے استاد شریف صاحب کو۔ السلام علیکم۔